آج کے ناول کا عنوان ہے نکاح کی مجبوری۔ شامیر اور حورین کی کہانی ایک ایسے رشتے کی کہانی تھی جو محبت سے نہیں بلکہ مجبوری اور جد سے شروع ہوا تھا۔ حورین ایک نرم دل، معصوم اور خواب دیکھنے والی لڑکی تھی جو اپنے نئے گھر میں خوشیوں کی امید لے کر آئی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ گھر اس کے لیے خوشیوں سے زیادہ آزمائش لے کر آئے گا۔ شامیر ایک سخت مزاج، جذبات سے دور اور خود میں گم رہنے والا شخص تھا، جس نے پہلے دن ہی حورین کو یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ نکاح اس کے دل کی مرضی سے نہیں ہوا بلکہ صرف والدین کی ضد اور خاندانی دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اس رات حورین کے سارے خواب ٹوٹ گئے، مگر اس نے خاموشی اختیار کر لی اور آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو خود میں دبا لیا۔ دن گزرتے گئے اور شامیر کی بے رخی بڑھتی گئی۔ وہ اکثر حورین کو نظر انداز کرتا، اس سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ حورین نے بھی خود کو سنبھال لیا اور اس نے اپنی زندگی کو خاموشی سے جینا شروع کر دیا۔ وہ گھر کے کاموں اور اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی تاکہ اپنے دل کی تکلیف کو چھپا سکے۔ اس گھر میں وہ سب کے لیے موجود تھی، مگر شامیر کے لیے جیسے وہ ایک سایہ تھی جس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ حورین نے مسکرانا کم کر دیا اور خاموش رہنا اس کی عادت بن گئی، مگر اندر سے وہ ہر دن ٹوٹ رہی تھی۔ شامیر کے والدین حورین سے محبت کرتے تھے، خاص طور پر اس کی ساس جو اسے اپنی بیٹی کی طرح چاہتی تھی، مگر وہ بھی اس کے دل کا حال نہیں جانتی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی کے لان میں حورین اپنے دوست عشاء کے ساتھ بیٹھی تھی جب ان کی کلاس فیلو ایان اس کے لیے نوٹس لے کر آیا۔ ایان ایک خوش مزاج اور مددگار لڑکا تھا جو ہمیشہ سب کی مدد کرتا تھا۔ حورین نے پہلی بار اس کے ساتھ کھل کر بات کی اور دل سے مسکرا دی۔ وہ لمحہ اس کے لیے بہت خاص تھا کیونکہ مہینوں بعد وہ حقیقی طور پر ہنسی تھی، مگر دور کھڑی گاڑی میں شامیر یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور چبھن پیدا ہو رہی تھی۔ اسے یہ بات بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ حورین کسی اور کے ساتھ خوش نظر آئے۔ اس کے اندر ایک انجانہ سا جذبہ جاگنے لگا جیسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے غصے میں ہارن بجایا اور حورین فوراً چونک گئی اور اس کی مسکراہٹ ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی، مگر اس کے دل میں بہت سے سوال تھے کہ آخر وہ کس رشتے میں بندھی ہے جہاں اسے محبت نہیں مل رہی۔ اس رات شامیر نے غیر معمولی طور پر حورین سے سوال کیا کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ کیوں ہنس رہی تھی، مگر حورین نے پہلی بار ہمت کر کے جواب دیا کہ آپ نے کبھی مجھے اپنی زندگی کا حصہ سمجھا ہی نہیں۔ یہ بات شامیر کے دل کو لگی، مگر وہ خاموش رہا۔ دن گزرتے گئے اور شامیر کے اندر ایک کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ حورین کو کسی اور کے قریب دیکھ کر بے چین ہونے لگا، مگر اپنے جذبات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ حورین اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی تھی اور اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اپنی عزت نفس پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ایک دن اچانک حورین یونیورسٹی نہیں گئی، گھر میں خاموشی چھا گئی۔ شامیر کو پہلی بار اس کی غیر موجودگی کھٹکی جب اسے بتایا گیا کہ وہ صبح سے اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تو اس کے اندر بے چینی بڑھنے لگی اور وہ پہلی بار یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ کہیں وہ لڑکی جسے وہ ہمیشہ نظر انداز کرتا رہا واقعی اس کی زندگی سے دور نہ ہو جائے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس کی کہانی کا اصل موڑ شروع ہونے والا تھا۔ حورین کے کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ صبح سے باہر نہ نکلی تھی، نہ ہی کسی سے بات کی تھی۔ بستر پر بیٹھی وہ ایک ہی جگہ گو رہی تھی، جیسے اس کے اندر سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ شامیر کو جب یہ خبر ملی کہ وہ پورا دن اپنے کمرے سے نہیں نکلی تو اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔
عام طور پر اس کی موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر آج پہلی بار اس کی خاموشی اسے کھٹک رہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اوپر گیا، دروازہ آہستہ سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ حورین بیڈ پر بیٹھی تھی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں سرخ اور چہرہ اترا ہوا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، پورا دن یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ حورین نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شکایت نہیں تھی، بس تھکن تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے شامر صاحب، میں ہوں یا نہیں، آپ کی زندگی تو ویسے بھی نہیں بدلتی۔ یہ الفاظ اس کے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گئے، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیے۔ وہ قریب آیا اور سخت لہجے میں بولا، فضول باتیں بند کرو اور نیچے آؤ۔ حورین نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ میں نے کبھی آپ سے کچھ مانگا ہی نہیں، نہ محبت نہ وقت، پھر آپ کیوں بار بار مجھے یاد دلاتے ہیں کہ میں آپ کی زندگی کا حصہ نہیں ہوں؟ شامر خاموش ہو گیا، اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ صرف اسے دیکھتا رہا اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی صرف خاموش نہیں بلکہ اندر سے مکمل ٹوٹ چکی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے اور وہ کمرے سے باہر نکل آیا، مگر اس کا ذہن پرسکون نہیں تھا۔ ہر جگہ اسے حورین کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اسی رات جب وہ دیر سے گھر واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ حورین نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہ پہلی بار کچن میں گیا اس کے لیے کھانا لینے لگا، مگر فوراً رک گیا، جیسے خود پر غصہ آ گیا ہو کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، مگر دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف یونیورسٹی میں ایان نے پھر حورین سے بات کرنے کی کوشش کی۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوش مزاج تھا، مگر اس بار حورین پہلی جیسی نہیں تھی، بس ہلکے سے جواب دے رہی تھی۔ ایان نے محسوس کیا کہ وہ پریشان ہے، مگر زیادہ نہیں پوچھا۔ یہ سب کچھ شامر کی نظر سے بھی چھپا نہیں رہا تھا اور اس کے اندر ایک عجیب سی جلن پڑ رہی تھی، جیسے وہ تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ ایک دن جب حورین واپس آئی تو شامر پہلے سے گھر میں موجود تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تم اس لڑکے کے ساتھ زیادہ وقت کیوں گزار رہی ہو؟ حورین نے حیرت سے جواب دیا، کس حق سے پوچھ رہے ہو آپ؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں تمہارا شوہر ہوں۔ حورین نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، شوہر جس نے کبھی مجھے بیوی نہیں سمجھا، وہ صرف نام کا شوہر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات اس کے دل میں سیدھی لگی، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکا اور باہر چلا گیا۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی، وہ بار بار انہی باتوں میں الجھا رہا اور پھر پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ جسے نظر انداز کرتا رہا آج اس کی خاموشی اسے توڑ رہی ہے۔ دوسری طرف حورین نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس رشتے میں خود کو مزید نہیں توڑے گی، یا تو عزت سے رہے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائے گی۔ رہی وہ لمحات جہاں دونوں کے درمیان ایک خاموش جنگ شروع ہو چکی تھی۔ ایپیسوڈ 3.3 رات گہری ہو چکی تھی اور گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ حورین نے اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، مگر دل میں اب وہ پہلے جیسی کمزوری نہیں رہی تھی۔ وہ خود کو سمجھا چکی تھی کہ اگر کسی رشتے میں عزت نہ ہو تو وہاں محبت کی خواہش بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ اسی دوران باہر گاڑی کی آواز آئی اور شامر اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سخت تھا، مگر آنکھوں میں آج کچھ اور ہی بے چینی تھی۔ وہ سیدھا اوپر آیا اور حورین کے کمرے کے دروازے پر رک گیا اور بغیر دستک دیے اندر آ گیا۔ حورین نے اسے دیکھا مگر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ شامر نے کچھ لمحے خاموشی کے بعد سخت لہجے میں پوچھا، تم کیا چاہتی ہو آخر؟ حورین نے سکون سے جواب دیا، میں کچھ نہیں چاہتی شامر، نہ آپ سے نہ اس رشتے سے۔ یہ سن کر وہ قریب آیا، بولا، تم مجھ سے دور کیوں جا رہی ہو؟ حورین نے گہرا سانس لیا، میں دور نہیں جا رہی، میں بس خود کو بچا رہی ہوں۔ اس کے الفاظ سیدھا شامر کے دل میں اترے، مگر وہ انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے فوراً غصے میں کہا، یہ سب ایان کی وجہ سے ہے نا؟ حورین نے پہلی بار سختی سے جواب دیا، اب ہر چیز کو کسی اور سے کیوں جوڑتے ہو؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شامر کچھ لمحے سے دیکھتا رہا، پھر اس کی آواز بدل گئی۔ اس میں پہلی بار کمزوری اور بے چینی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ تم کسی اور کے قریب جاؤ۔ یہ جملہ اس کے اپنے لیے بھی نیا تھا۔ حورین نے حیرت سے اسے دیکھا، آپ کو حق کس نے دیا ہے یہ کہنے کا؟ جب آپ نے کبھی مجھے اپنی زندگی میں جگہ ہی نہیں دی تو اب یہ بات کیوں؟ شامر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔
وہ خاموش ہو گیا، مگر اس کے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جسد عادت ہے یا واقعی کوئی احساس وہ کمرے سے نکلنے لگا، مگر رک کر آہستہ سے بولا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اور پھر بغیر اس کے جواب سنے چلا گیا۔ ریحان کئی لمحے وہیں کھڑی رہی۔ اس کے دل میں ایک نئی الجھن پیدا ہو چکی تھی کہ کیا واقعی شامیر کے دل میں اس کے لیے کچھ ہے یا یہ صرف ملکیت کا احساس ہے۔ دوسری طرف شامیر اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا کہ آخر کیوں بدل رہا ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں ایک نیا موڑ آیا۔ جب ایان نے ریحان کو اپنے دل کی بات بتائی، وہ حیران رہ گئی اور خاموش ہو گئی، مگر دور کھڑا شامیر یہ سب سن چکا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ، تکلیف اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس رات اس کا رویہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا، جب کہ ریحان نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ خود کو اس رشتے میں مزید نہیں الجھائے گی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ہی سوال اب بھی زندہ تھا، کیا یہ محبت ہے یا صرف کھونے کا خوف؟ یہی سوال ایک آنے والے طوفان کی بنیاد بن چکا تھا۔ اس رات بارش ہو رہی تھی اور گھر کے اندر ایک عجیب سا بھاری پن چھایا ہوا تھا۔ ریحان اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے بارش دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دل کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ ایان کے الفاظ اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، مگر اس سے زیادہ الجھن اسے شامیر کی بدلی ہوئی خاموشی سے ہو رہی تھی۔ وہ شخص جو ہمیشہ سرد اور لاتعلق رہتا تھا، اب کبھی کبھی اس کی طرف ایسے دیکھتا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر روک لیتا ہو۔ اسی دوران نیچے گاڑی رکی اور شامیر اندر داخل ہوا۔ اس کے کپڑے بارش میں بھیگے ہوئے تھے اور چہرے پر غیر معمولی تھکن تھی۔ وہ سیدھا سیڑھی چڑھ کر اوپر آیا اور ریحان کے کمرے کے باہر رک گیا۔ اس نے ایک لمحہ دروازے کو دیکھا اور پھر آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ ریحان نے چونک کر اسے دیکھا۔ آج اس کے انداز میں غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ تم نے کھانا کھایا؟ شامیر نے پہلی بار نرم آواز میں پوچھا۔ یہ سوال ریحان کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، آپ کو اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شامیر نے ایک گہرا سانس لیا اور قریب آ کر بولا، مجھے فرق پڑتا ہے، بس میں نے کبھی ظاہر نہیں کیا۔ یہ الفاظ سن کر ریحان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ آپ اچانک یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ شامیر نے نظریں جھکا لیں، جیسے وہ خود اپنے اندر کی لڑائی لڑ رہا ہو۔ کیونکہ میں خود کو سمجھ نہیں پا رہا، تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ کر مجھے جو تکلیف ہوتی ہے میں اسے نفرت سمجھتا رہا، مگر شاید وہ نفرت نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور ریحان نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی تھی۔ وہ شخص جو ہمیشہ مضبوط لگتا تھا آج ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مگر اس لمحے باہر ایک فون آیا۔ شامیر کا موبائل بجا۔ جیسے ہی اس نے کال اٹھائی، اس کا چہرہ بدل گیا۔ دوسری طرف کسی نے بتایا کہ ایان ایک حادثے کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر ریحان بھی چونک گئی۔ شامیر فوراً وہاں سے نکل گیا اور ریحان بھی بے چینی میں اس کے پیچھے یونیورسٹی اسپتال پہنچ گئی۔ اسپتال میں ایک عجیب سا ماحول تھا۔ ایان زخمی حالت میں تھا اور ڈاکٹرز اس کے علاج کر رہے تھے۔ ریحان باہر کھڑی رو رہی تھی اور شامیر خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر عجیب سا احساس تھا، نہ خوشی نہ سکون، بس ایک خالی پن۔ اچانک ریحان غصے اور روتے ہوئے اس کی طرف مڑی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ اس طرح مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرتے تو شاید یہ نہ ہوتا۔ یہ الفاظ شامیر کے دل میں سیدھے لگے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں تمہیں کنٹرول نہیں کرنا چاہتا تھا، میں بس تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے سچ کہا تھا۔ ریحان خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر غصہ کم ہو گیا تھا۔ اسی لمحے ڈاکٹر باہر آیا اور بتایا کہ ایان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر سب نے سکون کا سانس لی، مگر شامیر اور ریحان کے درمیان ایک نیا طوفان کھڑا ہو چکا تھا۔ گھر واپسی پر راستہ مکمل خاموش تھا۔ نہ ریحان کچھ بول رہی تھی نہ شامیر، مگر اس خاموشی میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ شامیر اب خود سے لڑ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ وہ ریحان سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ اسے کھونا نہیں چاہتا، جبکہ ریحان اب اس رشتے کو پہلے جیسا نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں ایک سوال جنم لے چکا تھا کہ کیا یہ سرد شخص واقعی بدل سکتا ہے یا یہ صرف ایک وقتی احساس ہے؟ اور اسی سوال کے ساتھ ان دونوں کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی جہاں سے واپسی آسان نہیں تھی۔ اسپتال سے واپسی کے بعد گھر میں مکمل خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی پہلی جیسی نہیں تھی۔ اس میں ایک کوئی تھا، ایک ایسا احساس جو دونوں کے درمیان دیواریں توڑ رہا تھا۔ ریحان اپنے کمرے میں گئی، مگر اس رات وہ سو نہیں سکی۔ بار بار اس کے ذہن میں شامیر کے الفاظ گونج رہے تھے، میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر پا رہا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ محبت ہے یا صرف
قبضے کا احساس۔ دوسری طرف شمیر اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا، اس کے اندر پہلی بار سب کچھ ٹوٹ رہا تھا جب اس نے برس سے اپنے اندر پتھر بنا رکھا تھا۔ اگلی صبح جب ریحان نیچے آئی تو شمیر پہلے سے وہاں موجود تھا۔ دونوں کی نظریں ملی مگر خاموش برقرار۔ ناشتہ ٹیبل پر بیٹھ کر شمیر نے اچانک کہا، میں نے تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر پہلی بار اس نے اعتراف کیا کہ وہ اسے تکلیف دیتا رہا، مگر اب وہ اس کی حالت کی عادت نہیں بلکہ ضرورت بن چکی ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ریحان کے ہاتھ رک گئے اور کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ شمیر نے گہرا سانس لے کر کہا کہ وہ ہمیشہ مضبوط بننے کا دکھاوا کرتا رہا، مگر حقیقت میں ریحان کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر وہ اندر سے ٹوٹ جاتا تھا۔ شاید یہ محبت تھی، شاید اسے کھونے کا خوف۔ ریحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ صرف اتنا کہہ سکے، آپ نے بہت دیر کر دی شمیر۔ یہ جملہ دونوں کے درمیان گونجتا رہا۔ اس لمحے ریحان کے ٹھیک ہونے کی خبر آئی جس نے ماحول کا بوجھ کچھ کم کر دیا۔ وقت کے ساتھ شمیر بدلنے لگا۔ اس نے ریحان کو سمجھنا شروع کیا، اسے وقت دینا اور اس کے ساتھ بات سننا شروع کی، جبکہ ریحان بھی اپنے حق کے لیے کھڑی ہونے لگی۔ فاصلہ کم ہو رہا تھا مگر اعتماد ابھی مکمل حال نہیں ہوا تھا۔ ایک دن شمیر نے ریحان کو چھت پر بلایا۔ رات کا وقت تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں تم سے ایک آخری بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، نہ تمہیں روکوں گا، مگر میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے یہ احساس میرے لیے سب سے مشکل ہے۔ ریحان نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر سکون۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، محبت لفظوں سے نہیں، وقت اور عمر سے ثابت ہوتی ہے شمیر۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگا مگر رک گئی اور پیچھے مڑ کر کہا، اگر آپ واقعی بدل سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی شمیر کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے ایک نئے سفر کی شروعات ہو رہی تھی۔ ایک ایسا سفر جس میں درد بھی تھا، محبت بھی، اور اعتماد کو دوبارہ جیتنے کی جنگ تھی۔ رات کوئی بارش تھم چکی تھی اور چھت پر بھیگی ہوئی ہوا ایک عجیب سی تازگی لے آئی۔ آسمان پر بادل آہستہ آہستہ ہٹ رہے تھے، جیسے اندھیرے نے بھی ہار مان لی۔ شمیر اور ریحان نے دونوں چھت کے کنارے کھڑے تھے، مگر اس بار ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک خاموش اعتماد تھا جو وقت نے چپکے سے بنا دیا تھا۔ شمیر آہستہ سے اپنی جیکٹ اور ریحان کے کندھوں پر رکھ دی، اس بار بغیر کسی حق جتائے۔ بس یہ خیال کے ساتھ ریحان نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی پرانی یادیں تھیں، مگر اب ان میں درد کم اور سکون زیادہ تھا۔ وہ چند لمحے سے خاموش رہی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تم بدل گئے ہو شمیر۔ شمیر نے نرم آواز میں جواب دیا، نہیں، میں صرف تمہیں کھونے کے بعد خود کو پہچان پایا ہوں۔ یہ سنتے ہی ریحان کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر وہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے پہلی بار خود آگے بڑھ کر شمیر کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمس میں نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی جھجک، بس ایک مکمل یقین تھا۔ شمیر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، اب میں تمہیں صرف چاہوں گا نہیں بلکہ ہر روز تمہیں ثابت بھی کروں گا۔ اور ریحان نے اس کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف جہاں بادل ہٹ چکے تھے اور چاند مکمل طور پر روشن تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، تو پھر یہ کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ اور اسی لمحے دونوں کے درمیان وہ آخری دیوار بھی گر گئی۔ محبت اب لفظ نہیں رہی تھی، حقیقت بن چکی تھی۔ اس کے بعد شمیر نے واقعی اپنے وعدے پورے کرنا شروع کر دیے۔ وہ اب صرف باتیں نہیں کرتا تھا بلکہ ہر دن اپنے عمل سے ریحان کا دل جیتنے کی کوشش کرتا تھا۔ ریحان کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں اس کی رائے شامل ہوتی اور وہ پہلی بار خود کو کسی رشتے میں محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ وقت کے ساتھ دونوں کے درمیان اعتماد دوبارہ مضبوط ہونے لگا اور گھر کی فضا محبت سے بھر گئی۔ کچھ عرصے بعد وہ خوشخبری آئی جس نے اس رشتے کو اور بھی مضبوط بنا دیا۔ ریحان ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر شمیر کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر آہستہ سے ریحان کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو پچھتاوے کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے۔ وہ آہستہ سے بولا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے، مگر اب میں ہر لمحہ تمہیں اور ہمارے بچے کو خوش رکھوں گا۔ ریحان نے پہلی بار اس کے لیے پورے دل سے مسکرا کر کہا، اب ہمیں پرانی باتوں میں نہیں رہنا، ہمیں اپنے آنے والے کل کے لیے جینا ہے۔ 9 مہینے بعد جب ان کے گھر میں ایک چھوٹی سی زندگی نے آنکھ کھولی تو شمیر نے اس ننھے ہاتھ کو تھاما اور آنکھیں بند کر کے صرف ایک بات کہی، یہ میرا دوسرا موقع ہے اور میں اسے کبھی ضائع نہیں کروں گا۔ اس دن کے بعد گھر واقعی مکمل ہو گیا تھا، نہ صرف ایک شوہر اور بیوی کے طور پر بلکہ ایک ایسے خاندان کے طور پر جس نے درد سے گزر کر محبت کو سیکھا تھا، اور اب وہ محبت ہمیشہ کے لیے ان کی حقیقت بن چکی تھی۔ مزید ایسے زبردست ناول کے لیے
اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ختم شد۔